اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت سارے دوستوں نے یہ میسج کیے تھے کہ جو عمرے کا ٹوٹل آپ کا خرچہ آیا ہے اس پہ تو ایک ویڈیو بنا دیں تاکہ جو دوست جانا چاہتے ہیں تو ان کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ وہ وہاں پہ مطلب کتنا خرچہ آتا ہے۔ تو دوستو، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ویزا جو ہے وہ تقریباً 130 40 50 یورو کے راؤنڈ اباؤٹ ہے آئی تھنک، کیونکہ مطلب جس دوست سے نکلواتے ہیں اس کی کو اپنی فیس بھی تھوڑی بہت ہوتی ہوگی، تو وہ جو پاکستانی پیسوں میں کنورٹ کر کے دیکھ لیں، وہ اس کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ فیس چارج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹکٹ جو ہے وہ یہاں سے رومانیہ سے جو ہے وہ اگر تھوڑا آپ دیکھتے رہیں، جو آن لائن ٹکٹ ہے وہ سستی مل جاتی ہے۔ ریٹرن ٹکٹ 100 یورو کے راؤنڈ اباؤٹ 150 200 250، مجھے 250 میں ملی تھی، کیونکہ میں نے جب وہی ٹکٹ 3 4 دن پہلے 100 یورو میں تھی، جب میں نے کروائی تو وہ 250 یورو کی ہو چکی تھی۔ تو یہ آپ اگر آن لائن دیکھتے رہیں، جب آپ کو لگے کہ یہاں پہ ٹکٹ سستی ہے اور آپ جا سکتے ہیں تو وہ آپ بک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ٹوٹل عمرے کا خرچہ ہے، تو وہاں پہ پہلے نمبر پہ آپ کو وہاں پہ روم چاہیے، تو وہ اگر آپ مطلب ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں کسی کے ساتھ تو پھر تو بہت سستا پڑ جاتا ہے۔ وہ پر نائٹ جو ہے وہ 30 35 40، یا پھر ہوٹل کے حساب سے ہوتا ہے، جو ڈسٹینس ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے کہ آپ کا ہوٹل نزدیک ہے دور ہے، اور ایک روم میں 4 بندے ہوتے ہیں 6 بندے ہوتے ہیں، تو اس حساب سے وہ جو ہے ڈیوائیڈ ہو کے آ جاتا ہے۔ اگر آپ فرض کریں میں مطلب اکیلا تھا، میں نے روم لیا تو مجھے وہ 150 ریال پر نائٹ میں ملا تھا۔ تو اگر اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں 4 بندوں پہ یا 6 بندوں پہ تو وہ سستا مل جاتا ہے۔ اگر جو بالکل نزدیک ہوٹل ہیں یا 5 اسٹار ہوٹل ہیں وہ تھوڑے سے مہنگے بھی ہوتے ہیں، تو یہ یعنی کہ تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کھانا آ جاتا ہے۔ تو مکہ شریف میں جو ہے وہ کھانا دو بندے جو ہیں وہ ایک پلیٹ سالن کی ہوتی ہے، اس میں گوشت بھی ہوتا ہے، یا سبزی لے لیں یا دال وغیرہ کوئی بھی کر لیں، 3 روٹیاں وہ ساتھ دیتے ہیں۔ وہ جو نارمل کھانا 2 بندے کھا سکتے ہیں، وہ 15 سے 20 ریال میں ایک ٹائم کا کھانا 2 بندے کھا سکتے ہیں۔ اگر مدینہ شریف کی بات کریں تو وہاں پہ وہی بالکل سیم کھانا جو ہے وہ 2 بندے جو ہیں وہ ایک ٹائم کا کھانا 10 سے 15 ریال میں کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ مطلب تھوڑا انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو وہ مہنگا تھوڑا پڑے گا، لیکن اس میں یہ بھی اتنا مطلب لو لیول نہیں ہے، یہ اچھا کھانا جس میں گوشت ہے، قیمہ ہے یا مٹن ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 3 روٹیاں ہوتی ہیں ایک پلیٹ کے ساتھ، تو وہ مطلب اتنے میں مل جاتا ہے۔ باقی خرچہ آ جاتا ہے زیارات کا، تو یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اکیلے ٹیکسی کروا کے جانا چاہ رہے ہیں تو وہ جو مکہ کی زیارات ہیں وہ تقریباً 15 سے 20 ریال، جو 4 5 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ زیارت ہوتی ہے، وہ ٹیکسی آپ سے چارج کرتی ہے۔ وہ اگر آپ 3 4 دوست ہیں تو ظاہر ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ایک سائڈ کا، اگر آپ مطلب اکیلے ہیں تو پھر آپ کو اکیلے پے کرنا ہے۔ تو مسجد عائشہ کا جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے، وہ ایک ٹیکسی جو ہے وہ مانگتے زیادہ ہیں، یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو وہ لے لیتے ہیں، تو وہ 40 ریال 35 ریال تک آنے جانے کا لیتے ہیں۔ اگر آپ 4 دوست ہیں یا وہاں پہ آپ اکیلے بھی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ دوسرے بندے وہ ٹیکسی والا ڈھونڈ لیں، تو آپ کو وہ اپنا حصہ جو ہے وہ آپ نے دینا ہے۔ تو وہاں سے بسیں جاتی ہیں جو زیارات کرواتی ہیں، وہ ایک بندے کا تقریباً 12 13 ریال لیتے ہیں، وہ ساری زیارات کراتے ہیں، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وہاں پہ ٹائم نہیں دیتے۔ آپ مطلب بہت ساری زیارت وہ ایسے ہی کرواتے ہیں بس میں ہی کہ وہ فلاں زیارت ہے، وہ فلاں زیارت ہے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ مدینہ شریف میں جو ہے وہ بھی اسی طرح کے 15 20 ریال میں ایک جگہ وہ آپ کو لے کے جا سکتے ہیں۔ مطلب ایک جو ہے وہ زیارت آپ کو اتنے میں 10 15 سے 20 ریال میں وہ آپ کو ایک سائڈ کا لیں گے، تو جو 4 5 کلومیٹر کی زیارات ہیں۔ تو یہ ٹوٹل آپ دیکھ لیں،
اب باقی یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں۔ ہاں، جو ہے ادھر سے جدہ ایئرپورٹ سے اگر آپ مکہ کی ٹیکسی لیتے ہیں تو وہ مانگتے زیادہ ہیں، لیکن 150 ریال میں آپ کو بندہ مل جائے گا لے کے جانے والا۔ اگر آپ لوکل جاتے ہیں تو وہ تقریباً 50 ریال میں آپ جا سکتے ہیں، تو یہ بھی تھوڑا سا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بسیں ہیں جو مکہ سے مدینہ شریف اور مدینہ سے مکہ لے کے آتی ہیں، وہ بھی 50 ریال لیتی ہیں، چارج کرتی ہیں۔ تو یہ تقریباً ٹوٹل اخراجات جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ باقی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنے دن وہاں پہ اسٹے کریں گے، تو یہ چیزیں آپ کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں تقریباً کتنا خرچہ آتا ہے۔ تو یہ خرچہ جو ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے گھر جاتا ہے تو بندے کی جو سوچ ہوتی ہے وہ وہاں پہ زیارات کی یا اللہ کے گھر یا نبی علیہ السلام کے روضہ پاک کی، تو پھر جو پیسے ہوتے ہیں وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، پھر دنیا جو ہے وہ نیچ نظر آتی ہے انسان کو۔ یہ بس بلاوے کی بات ہوتی ہے اور انسان کو جو ہے وہ اپنے دل کو سمجھانے کی والی بات ہوتی ہے۔ اپنی ضروریات پہ، اپنے معاملات پہ بندہ بہت زیادہ اخراجات کرتا ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ بندہ پیسوں کی وجہ سے نہ گھبرائے، باقی وہ وہاں پہ جانا ہی جو ہے وہ بڑی سعادت ہے۔ اللہ پاک سب کو لے کے جائے اور ہمیں بھی بار بار حاضری کا جو ہے وہ شرف عطا فرمائے۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔